نیکسٹ حکم آیا نمبر 178 میں قصاص کے بارے میں، قتل کے بدلے قتل۔ اب اس میں اللہ نے مینشن کر دیا زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، ایون ابھی بھی آپ زمانہ جاہلیت کہہ سکتے ہیں، کنٹمپریری زمانہ جاہلیت ہے یہ، کہ قتل کسی اور نے کیا اس کے بدلے میں سزا کسی اور کو دیتے ہیں۔ کوئی پولیٹیشین ہے تو اس نے قتل کیا تو وہ کیا کرتا ہے، کسی اور کو پیسے دے کے اپنی جگہ کوئی بھی ایک انسان اچانک سے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں بیس پر فلاں انسان پر اٹیک کیا اور میں قاتل ہوں، حالانکہ وہ قاتل نہیں ہوتا، وہ کسی اور کے بدلے جو ہے وہ سزا کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا کانسیپٹ یہاں پہ ختم کر دیا کہ آزاد کے بدلے آزاد ہی انسان قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام ہی، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں لیکن اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ جو مقتول کے وارث ہیں انہوں نے معاف کر دیا، انہوں نے چاہا کہ وہ اللہ کی خاطر وہ آپ پہ احسان کر لیں اور معاف کر دیں، تو پھر اس کو بہت ہمبل طریقے سے، بہت عاجز رہتے ہوئے، جو اسلام نے دیت مقرر کیا آپ اس کو وہ دیت دیں گے۔ اور کیونکہ اللہ آپ کے اوپر سختی نہیں چاہتا، اللہ آپ پہ مہربانی چاہتا ہے، لیکن اس میں دیت دینے کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ہمبل رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ سینہ زوری کریں اور چوڑے ہو کے پھریں کہ بھئی ہم نے تو قتل کا حساب کتاب چکا دیا، اب ہم پہ کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ غلطی تو آپ تو ابھی بھی غلطی پر ہیں، وہ تو ان لوگوں نے آپ پر احسان کیا۔ لیکن کوئی شخص اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا، یعنی اس کو معاف کر دیا گیا، اس نے دیت ادا کر دی، اس کے بعد وہ زیادہ جو ہے وہ دوبارہ چوڑا ہو رہا ہے، دوبارہ زیادتی کر رہا ہے، تو اللہ اس کو پھر دگنا عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ ایک تو پہلے اس نے غلطی کی، اس کو معاف کیا، اس کو چانس دیا، اس نے اس سیکنڈ چانس کو بھی گنوا دیا۔ اور صرف یہ قتل کا بدلہ نہیں ہے، ڈیلی لائف میں کسی بھی سچویشن میں آپ ہیں تو ایکول سسٹم اس میں ہوگا، جسٹس سسٹم ہوگا، جس نے جو کام کیا اس کے بدلے اسی کو پنش کیا جائے گا، کسی اور کو پنش نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی اس کو معاف کرنا چاہے، جس بھی غلطی میں اس کو پنش کیا جا رہا ہے، اگر معاف کرنا چاہے تو یہ اس کا احسان ہے، تو غلطی کرنے والا ہمبل رہے گا، وہ زیادہ دوسروں پر سر پہ چڑھ کر نہیں دوڑے گا، نہیں تو اللہ اس کو بھی دنیا میں کوئی اس کے بدلے دردناک عذاب کا جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ تو قیامت کے لیے یوز ہوا ہے، تو دنیا میں بھی دردناک عذاب کی بہت ساری فارمز ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لیے بہت دردناک کنسیڈر ہو سکتی ہے، جو آپ کے لیے بہت ہاریفائنگ کانسیپٹ ہے، جو آپ کا فیئر ہے بہت بڑا، تو اللہ اس کے ذریعے آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہاں پہ اللہ نے الباب کا ورڈ یوز کیا کہ اے عقل مندو، اس قتل کے بدلے قتل میں، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر تم ایک شخص کو سزا دو گے، ایک شخص کو قتل کرو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ جو ہے اللہ نے زندگی کیسے مقرر کی کہ ایک شخص کی پنشمنٹ کے بدلے باقی سب لوگ جو ہیں وہ خوف میں آ جائیں گے کہ اگر ہم نے یہ غلطی کی تو ہمیں بھی سزا ملے گی، اور لوگ اس خوف سے قتل سے باز رہیں گے، تو بہت ساری جانیں جو ہیں جن کو مزید قتل ہونا تھا وہ بچ جائیں گے۔ تو اس طرح سے قصاص میں اللہ نے زندگی کو چھپا کے رکھ دیا۔ یعنی اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ قتل یا کیپٹل پنشمنٹ یا قصاص جو ہے بہت غلط سزا ہے اور لوگوں کو ایسی پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے، یا نیشنز میں ایسی پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، تو غلط ہے۔ یہ تو بڑی سافٹ پنشمنٹ ہے کہ اس سے آپ بہت سارے لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ قصاص کے بعد چونکہ اس میں کسی کی موت واقع ہو رہی ہے تو نیکسٹ حکم موت سے متعلق ہے کہ جب کسی کے پاس موت حاضر ہو جائے، اس کو معلوم ہے کہ اب اس کا موت کا وقت قریب ہے اور اب اس نے بچنا نہیں ہے، تو وہ ایک وصیت کر جائے اپنے وراثت میں، اپنے مال میں۔ یہ حکم اس وقت آیا تھا جب ابھی وراثت کا حکم نہیں آیا تھا۔ وراثت کا حکم آنے کے بعد یہ حکم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، اب آپ سارے مال میں وصیت نہیں کر سکتے، اب آپ سے 1/3 جو آپ کا مال ہے نا، جو ٹوٹل مال، اس کا ہم 3 پارٹس کریں گے، 1 پارٹ میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ وصیت کس کس کے لیے جائز ہے کہ اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو آلریڈی آپ کے مال میں سے حصہ وصول کریں، وہ وصیت میں نہیں آتے۔ ان کے علاوہ اگر آپ کسی کے لیے وصیت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اب کوئی جس نے وصیت کروائی، مرنے والے انسان نے ول لکھوائی اپنی، اور کوئی اس وصیت کو چینج کر دے تو گناہ اس مرنے والے پر نہیں ہوگا، جس نے چینج کیا اس پر گناہ ہوگا۔ لیکن اگر جو وصیت لکھ رہا تھا، جو وٹنس تھا، وہاں پہ گواہ تھا، اس کو لگا کہ مرنے والے نے کچھ تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے، کسی کو زیادہ پریفر کر دیا اور کسی کو کم اس نے مال دیا اور وہ زیادہ کا حقدار تھا، تو وہ بیچ میں اصلاح کرنا چاہے، کچھ چینجنگز کرنا چاہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جسٹس لانا چاہ رہا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد آیا نمبر 183 میں ایک نیا حکم ہے، کیونکہ ہم مال کی بات کر رہے ہیں تو مال سے روزہ جو ہے اللہ نے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل کیا۔
روزے جو ہیں ہم سے پہلے امتوں پہ بھی فرض تھے، لیکن ان پر 6 مہینوں کے زیادہ مہینوں کے، اور ان کے روزوں کی ٹائمنگز بھی چینج تھیں۔ مطلب کہ اگر آپ رات کو جس ٹائم آپ کی آنکھ لگ گئی تو اس ٹائم سے آپ کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا، تو چاہے آپ نے کچھ کھایا نہیں کھایا، مثال کے طور پر آپ سارے دن کے تھکے ہوئے آئے اور افطاری کے ٹائم آپ کی آنکھ لگ گئی، اب آنکھ لگنے کے بعد جب آپ اٹھے تو افطاری کا وقت نکل چکا تھا اور نیا روزہ سٹارٹ ہو گیا، تو لوگوں کے لیے بہت مشکل تھی۔ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے کیا آسانی کر دی، ایک تو روزہ کم کر دیے، گنتی کے ایام معدودات، یہ ورڈ آیا نمبر 184 میں یوز ہوا ہے کہ اللہ نے بہت گنتی کے مختصر سے روزے تمہارے لیے رکھے ہیں، 30 روزے ہیں، اس میں بھی ایک تھوڑا سا ٹائم ہے صبح سے لے کر شام مغرب تک، غروب آفتاب تک، اور وہ بھی اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ ان روزوں کو مؤخر کر سکتا ہے، کسی اور دن میں قضا کر رکھ سکتا ہے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ ادا کر دیں۔ ایک فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو کوئی خوشی سے کچھ زیادہ دینا چاہے تو وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہو جائے گا، اور بہتر یہ ہے، لیکن فدیے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ قضا روزے رکھیں۔ کوئی قضا روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے یا وہ اس کی عمر ایسی ہے کہ وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ فدیہ ادا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے رمضان کے مہینے کی فضیلت بتائی ہے کہ رمضان کا مہینہ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنا، اس میں ایسی ایسی دلیلیں اللہ نے لاجکس دی ہیں، ڈیبیٹس کی ہیں، جو آپ سائنس کبھی اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، اس کو کئی سال لگا دے گی اس کو ایکسپلین کرنے میں، اور اس میں اللہ نے فرقان کی صفت نازل کی ہے، یعنی ایسی اس میں باتیں ہیں جس سے آپ حق اور باطل، گڈ اور ایول، رائٹ اور رانگ کے بیچ میں آپ فرق کر سکتے ہیں۔ پھر جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ کچھ اور دنوں میں روزہ رکھ لے، قضا کر لے، کیونکہ اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے پھر قضا کا حکم تمہارے لیے نازل کیا۔ اب جب آپ کسی اور دن میں روزہ پورا کر رہے ہیں، قضا رکھ رہے ہیں، تو ساتھ میں اللہ کی تکبیر بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں کہ اس نے آپ کو ہدایت دی، آپ کے لیے آسانی کی، اور آپ کو لینینسی دی، اور یہ سب بھلائی کرنے کا، اللہ کا آپ پر رحمت کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ آپ اللہ کا احسان مانیں، اللہ کا شکر ادا